خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ بالآخر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ آج بھی سارا دن یہی آنکھ مچولی چلتی رہی کہ وہ تشریف لائیں گے نہیں لائیں گے، ان کے وکلاء بار بار استدعا کرتے رہے۔ کافی دیر تک وہ احاطہ عدالت کے باہر موجود رہے اپنی گاڑی میں، لیکن جج صاحبان نے کہا کہ ان کا پیش ہونا ضروری ہے، حکم دیا گیا، وہ پیش ہوئے۔ ایک مقدمے میں ان کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے 3 مارچ تک۔ عدالت سے سوال یہ لوگ کرتے ہیں اور آج میں حکومتی وزراء بھی کرتے نظر آئے کہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کو ملا کیا کسی عام آدمی کو مل سکتا ہے؟ تو اب اس کا یقیناً نفی میں ہوگا۔ دوسری بات، آج صدر عارف علوی صاحب نے الیکشن کی تاریخ دے دی، پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کی۔ آئین کے مطابق صدر پاکستان جنرل الیکشن یعنی عام انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اس میں آئین بڑا واضح ہے، اس میں اگرچہ صدر صاحب نے الیکشن ایکٹ 2017 کو کوٹ کیا، لیکن آئین کا آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ گورنر جو اس اسمبلی کے ہیں یا اس صوبے کے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کرے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس تاریخ کے مطابق الیکشن کا انعقاد کرے۔ ان 2 موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا عدم نہ جانا اور جانا بہت عرصے بعد بار بار بلانے کے اور اصرار کے، اور دوسرا آج صدر صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے کہ اس کو کس انداز میں دیکھا جائے گا، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اور سیاسی طور پہ۔ یاور عباس بخاری صاحب مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ یاور صاحب آپ کا۔ مائزہ حمید صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، ہمیں ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ۔ یاور صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، مطلب جو ابھی لیٹسٹ ہے، عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور بہت دفعہ بلانے کے بعد پیش ہوئے، یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ باقاعدہ کوئی حکمت عملی کے تحت ایسا کیا یا کوئی اور اس کی وجہ تھی کہ وہ عدالت میں نہیں آ رہے تھے؟ نہیں، حکمت عملی دیکھیں، عدالت آپ کو بلائے تو آپ کو جانا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے، نہ ملک کا پریزیڈنٹ، نہ پرائم منسٹر، نہ چیف آف دی آرمی سٹاف، نہ سب کا پرائم منسٹر، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ عدالت بلائے آپ کو جانا پڑے گا، جو نہیں جاتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ یہاں پہ خان صاحب کا ایشو یہ نہیں تھا کہ خان صاحب جان بوجھ کے نہیں جا رہے تھے، دیکھیں ایک ریئل ٹائم تھریٹ ہے خان صاحب کی، اور اس دن خان صاحب یہ 3-4-5 دن پہلے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ جاری رکھیے۔ 3-4-5 دن پہلے خان صاحب جا رہے تھے، لیکن آپ کو اگر انفارمیشن آئے اور آپ کے اپنے اندرون سے انفارمیشن آئے، جس ادارے کی طرف سے بھی آئے کہ جی آپ کے اوپر حملہ ہونا ہے، تو اس کو آپ کو دماغ میں رکھنا ہے۔ ابھی خان صاحب اکیلے ہیں نا، اگر ہم سارے سامنے کھڑے جائیں جی آپ نہیں جا سکتے چاہے کچھ بھی ہو، تو کورٹ نے اس لیے انشور کیا، آئی جی کو بولا کہ آپ سیکیورٹی فول پروف کریں۔ دیکھیں ہمیں جو خدشہ ہے اور جو ہمیں خدشہ اس دن تھا وہ یہ تھا کہ بھگدڑ مچے گی اور گولی چلے گی، اور بعد میں ہم لوگ سارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور روتے رہ جائیں گے، اور جیسے ہماری محترمہ کے ساتھ ہوا، شہید کے ساتھ، ہم اسی طریقے سے قوم ایک بڑی۔ لیکن آج تو آپ نے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا کے سیاسی کارکنوں کو لاہور ہائی کورٹ بلایا، آپ نہ بلاتے، خان صاحب آرام سے جاتے، اپنی جو بھی سیکیورٹی حصار میں پیش ہوتے، ضمانت کرواتے، واپس آ جاتے۔ آپ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو وہاں کیوں بلایا پھر؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بلایا نہیں گیا، کئی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ کئی ٹرینڈز چلاتے ہیں، اور میں واقعہ حقیقتاً جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں۔ جو پریزنٹ سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے اندر ہمارا پرابلم ابھی کیا ہے، ابھی آپ ہماری بات سمجھیں، ہم نے نہیں بلایا، یہ میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن دوسری بات میں بتا رہا ہوں، ہمیں نہ پولیس پہ بھروسہ ہے، نہ موجودہ حکومت پہ بھروسہ ہے، نہ اس گورنر پہ بھروسہ ہے کہ جو آپ کی اسمبلی فارغ ہو کے کہتا ہے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں نے تو نہیں کیا تو اس لیے میں تاریخ بھی نہیں دوں گا۔ ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں جو ڈر ہے کہ خان صاحب کی زندگی خطرے میں۔ اور تو آپ کو ٹیلی فون پہ ایشورنسز دیتے ہیں کب گرفتار ہوں گے کب نہیں ہوں گے؟ نہیں، ہم لوگ تو دیکھیں گرفتاری ایک الگ چیز ہے اور ایک جان کو خطرہ الگ چیز ہے۔ ہم لوگ بھگت چکے ہیں نا، مطلب جو شہید بے نظیر کے ساتھ ہوا، ہم اس ملک کے اندر دوبارہ وہ چیز نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہمارے 10 کارکن 100 آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب آنا چاہتے ہیں، آپ لوگ روک دیتے ہیں؟ ہم لوگوں نے روکا ان کو، پارٹی نے روکا کہ بالکل نہیں جانا ہے، ہماری جو سیکیورٹی اس سے روکا نہیں جانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو پھر عدالت کے احترام اور تقدس، دیکھیں عدالت کا احترام، عدالت جب بلاتی ہے، عدالت ایک ستون ہے نا آپ کی ملک کا، ریاست کا، تو پھر عدالت کا کام ہے کہ فول پروف سیکیورٹی دے۔
تو کیسے دے جب آپ آئیں گے؟ نہیں تو نہیں ہم لوگ جانے کا، ہم لوگوں نے آج عدالت نے بولا نا، عدالت تو تو آج دے سکتی ہے نا۔ سیکیورٹی کہاں پہ تھی؟ زیرو سیکیورٹی تھی ہی نہیں، ابھی سیکیورٹی نہیں تھی، نہیں سیکیورٹی نہیں ٹی وی تھی، سکرینز پہ اگر آپ دیکھیں پولیس تھی نا۔ جی جی، مجھے فول پروف سیکیورٹی دکھا دے وہاں پہ خان کہاں صاحب پہ کی تھی۔ اپنی بھی سیکیورٹی اگر ہے۔ پہلے جی آ جی، کے آئی جی صاحب آ جاتے پہلے، یا کوئی بھی آ جاتا، ان کا کوئی نمائندہ آ جاتا، بولتے جی اتنے بندے آپ کے اندر الاؤڈ ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، ایک طریقہ کار طے کیا جاتا ہے نا، آپ آ جائیں۔ دیکھیں جب مریم بی بی گئی تھیں ادھر نیب کی عدالت اور وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی اور پتھراؤ بھی ہوا، وہ کس نے کیا؟ وہ کسی اور نے تو نہیں کیا، وہ پی ایم ایل این کے ورکرز نے کیا تھا، اور یہ وہ اس کے بعد کی انویسٹیگیشن نے بتایا۔ یہ باتیں چھوڑ دیں، ہم لوگ پی ایم ایل نے کیا کیا، پیپلز پارٹی نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ آپ کے جو لیڈران ہیں وہ آپ کے اساسے ہیں، ان کی پروٹیکشن پھر جو بلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر تو نہ آصف زرداری صاحب کو جانا چاہیے، نہ نواز شریف صاحب کو جانا نہیں جی، چاہیے، اگر نہ مریم دیکھیں نواز شریف صاحب کو، میں نے پہلے بولا نا کہ جانا چاہیے۔ اگر لائیو تھریٹ ہے زرداری صاحب کو، زرداری صاحب جب جائیں گے تو زرداری صاحب کو فول پروف سیکیورٹی ملنی چاہیے، اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ خان صاحب کے لیے مانگتے ہیں ویسے ہر لیڈر کے لیے ہمیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ شیلا رضا صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی یاور بخاری صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب جانا چاہتے ہیں لیکن کارکن اور جو رہنما جو لیڈران ہیں وہ انہیں روک دیتے ہیں، اور اگر سیکیورٹی تھریٹ ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کو تو وہ جب تک عدالت اس کو مکمل طور پر فراہم نہ کرے تو وہ بے شک نہ جائے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے عام قیدی جو ہوتا ہے نا، اکثر وہ کورٹ میں قتل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں ابھی کہ بچی آئی عدالت میں، اور 17 سال کی بچی تھی کراچی میں، اور اس کے باپ نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے پولیس سے کہا مجھے نہ مارنا، مجھے نہ مارنا۔ تو اس طرح تو ہر ایک کو لائف تھریٹ ہے، ہر ایک کو لائف تھریٹ ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری ایک خاتون تھی ممتاز، اس کو پاکستان میں ہی پنجاب میں اس کو عدالت کے احاطے میں اینٹیں مار کے مار دیا گیا تھا، بعد میں اس کے قاتل کو بھی سزا ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ورچوئل کر لیتے ہیں ہر جگہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ایک طرف تو آپ کے دور میں زرداری صاحب کو کون نہیں سمجھتا کہ وہ بیمار ہیں۔ خود شیخ رشید نے کہا تھا کہ بیمار تو زرداری صاحب ہیں، اور چلے گئے نواز شریف صاحب باہر۔ اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک آدمی 11.5 سال جیل میں رہے، ان کی کمر میں پرابلم ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، لیکن جب ان کی بیل تھی اور وہ نہیں آئے تو عدالت نے کہا کہ ان کو آنا ہوگا، ایمبولینس میں آئے، اور وہ آئے تھے۔ دوسرے ان سے بحث یہ تھی کہ سندھ میں کیونکہ ان کی حکومت ہے، ابھی تو کہتے ہیں کہ مجھے عدالتوں پہ اعتماد ہے، عدالت ہی ہے جو سب کرے گی، آج تو پولیس پہ بھی بے اعتمادی کر دی۔ تو اس وقت عدالت پہ اعتماد نہیں تھا، آپ کیوں ان کو بلاتے تھے ہر دفعہ باہر؟ وہ کبھی ویل چیئر پر، کبھی کیسے، اور اگر ورکر آ جاتا تھا تو آپ نے کتنا مار لگائی تھی۔ تو آج آپ نے ورکر کے لیے ٹرینڈ چلایا، ہائی کورٹ چلو، باقاعدہ اردو میں ٹرینڈ تھا۔ اچھا، وہ یاور صاحب کہنا ہے کہ یہ پارٹی نے نہیں چلایا لیکن ان کے جو فینز ہیں انہوں نے چلایا۔ پارٹی کا نہیں تھا، دیکھیے جی نہیں، فواد چودھری نے بھی چلایا، وکلا کی طرف سے بھی چلایا گیا، یہ سب چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے، باقاعدہ ٹویٹ کا اسکرین شاٹ دکھایا جا رہا ہے۔ اب فواد چودھری کی حیثیت بتا دیں کہ وہ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں، تو اس پہلے آپ بلائیں، پھر آپ یہ چاہیں کہ وہ جو آپ کے لیڈر کہتے ہیں قانون کے نیچے ایک برابر ہوں، تو وہ ایک برابر کا ہے۔ آپ تو بلا رہے ہیں سب کو، اور پھر آپ کے وکلا درخواست کر رہے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کی اٹینڈنس لے لی جائے۔ شکر ہے اللہ کا کہ وکلا ججز کو آرڈر نہیں کر سکتے کہ چلو آ کے ادھر تم گاڑی میں آ کے حاضری لگاؤ۔ تو وہ جو بیانیہ ہیں، وہ جو ایک بھاشن ہے، آج اس کے پڑخچے اڑ گئے جو عمران صاحب لگاتے ہیں سب کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس سے آپ کو جان کا ڈر ہے؟ آپ کی پنجاب میں حکومت تھی، لوگوں کو پکڑتے سب کرتے۔ چودھری برادران نے جب زرداری صاحب آ رہے تھے تو ہم سارے ورکرز جو تھے وہ ہم سب کا کیا حال کیا تھا۔ اس وقت وہ آپ کے وزیر اعلیٰ تھے، کیا نہیں ممکن تھا؟ تو آپ کو پولیس پہ تو اعتماد کرنا چاہیے۔ ہماری سروس ہے پولیس سروس، ابھی الحمدللہ جن کے لیے ریہیبلیٹیشن چاہتے تھے، جن کے لیے آباد کرنا چاہتے تھے، ابھی ان سے مقابلہ کیا ہے۔
कराची में 3 दिन पहले अपनी जानों का नजराना दिया है, आप किस को कहेंगे कि हमें एतबार? बिल्कुल ठीक। शैला रजा साहिबा क्यों मारेंगे जी, इमरान साहब मैं को? इसी नुक्ते क्या पे किया कि है उन्होंने? कानून क्या की किया है उन्होंने? जी कानून की नज़र में सब बराबर हैं, वापस आता हूँ। मायजा हमीद साहिबा, कानून की नज़र में बराबर होने चाहिए एक बहुत एक आइडियल माशरे में तो यकीनन ऐसे ही मुमकिन है, लेकिन आज हमने देखा कि आज भी और इससे पहले भी कि अदालत ने भी खान साहब को बार बार मौका दिया, जज साहिबान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, और लेकिन उसके बाद जो होना चाहिए था वो हुआ, वो पेश हुए और उसके बाद उनकी हिफाजत ज़मानत मंजूर हुई। तो कम अज़ कम एक चीज़ तो अदालत ने ये साबित की कि चाहे आप इमरान खान हो या आम आदमी हो, आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा, जैसी मर्जी आपकी हालत हो। मायजा हमीद साहिबा जी, बेसिकली आज जो महसूस किया गया, जो देखा गया, वो यही था कि इमरान खान साहब की तरफ से या मुतल्लिका इदारे की तरफ से एक दौरा में जो किस्म का निज़ाम नज़र आया, जिसमें डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आए दोनों तरफ से, कि अभी हमारे जब कुछ ही अरसा गुजरा है जब मियां नवाज शरीफ साहब अदालतों में जाते थे तो सुबह वो 6 बजे निकलते थे रायवेंड से, और शाम को वो ये वाली अदालत नहीं थी, चले दूसरी अदालतें हो गई, वो सुबह 8 बजे पहुंच जाते थे टाइम पे, और वो मेक श्योर करते थे कि जो अदालत में जो टाइम है उनके पेश होने उससे पहले जो है वो पहुंचे हों अपनी बेटी समेत। हर रोज़ ये काम करते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि आप ये कहें कि हमारा इमरान खान साहब इंसाफ की बात करते हैं, उनका जो मेयार है, उनका स्टैंडर्ड और है, वो आइडियल पाकिस्तान की बात करते हैं, तो क्या आइडियल पाकिस्तान में, अच्छे पाकिस्तान में ये होता है कि आप अदालतों का जो है वो तकद्दुस नहीं जानते, आप किसी इदारे का तकद्दुस नहीं जानते, और आप अपनी मर्जी करते हैं, आप अपने टाइम पे आते हैं, आप अपना वेट कराते हैं, तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। आप जो आवाम को यूथ के लेक्चर देते हैं, यूथ तो देख रही है कि आज आप क्या कर रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब थे, एक तरफ मरियम साहिबा थी, आप अभी बात की गई पुलिस के ट्रस्ट की, तो मरियम साहब, एक बाप ने अपनी बेटी को हवाले किया था ना पंजाब पुलिस के। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है शहबाज शरीफ साहब की, कैंसर सर्वाइवर है, कमर का उनको भी इशू है, लेकिन वो हमेशा अदालतों में टाइम पे पहुंचते रहे, और वज़ीर आज़म बन के भी वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे कि वो हाजिर होते रहें। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि PMLN और दीगर पार्टियां जो हैं वो अदालतों का तकद्दुस जो है उस बाय एग्जाम्पल शो करें, और दूसरी तरफ ग्रॉस नेग्लिजेंस है, दूसरी तरफ जो है एक आई एम सॉरी टू से बदमाशी के तौर तरीके से जो है आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना कुछ और आप ऑडियो में इशू आ रहा है। मैं ये समझती हूँ कि ये गलत बात है। जी ठीक, मैं वापस आता हूँ, कुछ ऑडियो में आपके इशू है, इसी नुक्ते से दोबारा आपके जानिब में आता हूँ। यावर साहब, ये बात बिल्कुल ठीक एक तो कही कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और होने चाहिए, और खान साहब तो बात करते हैं कि जी अमीर के लिए अलग कानून हो और गरीब के लिए अलग हो तो फिर वो माशरा तरक्की नहीं करता, लेकिन जो मिसाल कायम की है उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, चाहे कोई भी वजह हो, तो वो तो नफ़ी है जो खान साहब दावा करते हैं या हमें समझाने की कोशिश करते हैं। देखें, जो असम्बलियों से हम लोगों ने इस्तीफ़ा दिया ना, हमने निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की है। अल्फाज हम लोग को ये नहीं बोला, हमने बोला हम इस निज़ाम के अंदर काम नहीं करेंगे, हमने निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की है। ये क्या निज़ाम है कि जहाँ पे गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। आज भी प्राइम मिनिस्टर अगर बीमार हो जाए ना तो ऑपरेशन करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए बाहर ही जाएगा, लेकिन गरीब का सेहत इंसाफ कार्ड फारिग कर देने हम लोगों ने। लेकिन क्योंकि हम लोगों को, आप उन गरीबों से जाके खुदा का वास्ते पूछें कि गलियों में जिनके ऑपरेशंस हुए हैं हॉस्पिटल्स में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, खुदा की कसम नंगे सर से बददुआएं दे रहे हैं इनको। आप गुजारिश सुनिएगा ना, लेकिन जब आप इतना बड़ा एक दावा करते हैं कि निज़ाम के खिलाफ बगावत की है, आपने बगावत उस वक्त की जब आपको यकीन था कि आपकी हुकूमत चली जाएगी। असूली तौर पे तो ये था, पहले बगावत अभी की ना, हम लोगों की हुकूमत कहीं नहीं जा रही थी। हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर हमने साबित किया कि हमारे पास मेजॉरिटी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने ली और हमने अगले दिन फारिग की इसकी, क्योंकि अदालत में हमने जाना था, हमने अदालत को दिखाया, बावर की अदालत को। जब अदालत ने कहा ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, आप इस्तीफे की बात करें ना, अदालत से इस्तीफे नहीं, वो तो आपने तहलील करवा दी। देखिए तहलील करवाई ना, इस्तीफे की बात है कौमी असेंबली। देखिए कौमी असेंबली में हम लोगों ने इस्तीफे क्यों दिए? क्योंकि हम लोग एक इम्पोर्टेड निज़ाम को नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं कि जी खान साहब ने भी इंटरव्यू दिया और खान साहब ने बोला कि अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी।
नहीं, ऐसी बात खान साहब ने कहीं नहीं की है। खान साहब ने जो बोला है कि हम समझ रहे थे कि शुरुआत अमेरिका से हुई, ये शुरुआत पाकिस्तान से हुई और इस साइफर आया डोनाल्ड लू का और वो उसके ऊपर अमल हुआ। अच्छा। ये बातें भी पास की है ना। अच्छा, आगे चलें। कमिंग जैसे आपने बैक टू कहा द ना, बुनियादी सवाल, जैसे हम उधर वापस आए जी कि भाई सब बराबर हैं, तो फिर आज ये स्पेशल ट्रीटमेंट या इससे पहले नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट जब आपके जान को खतरा होता है ना, ऐसे अगर मैं कोई शैला मुजरिम रजा हूं- साहिबा ने कई मिसालें दी, उन्होंने कहा कि आम लोग वो नहीं, कमरे मैं अगर अदालत मुजरिम में हूं, अगर मैं मुजरिम हूं जी, जी। और मेरी जान को खतरा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मुझे ले जाएंगे। अगर मेरी जान को खतरा है और मैं बोलूं कि मेरी जान को खतरा है, फिर स्टेट का काम है, फिर अदालत का काम है कि मुझे साथ मुहाफिज दे। देखें, खान साहब ना आप हैं ना मैं हूं, मैं पॉलिटिक्स में हूं ना, मैं मिनिस्टर रहा हूं ना, लेकिन मैं खान साहब नहीं हूं, ना कभी बन सकता हूं। वो पार्टी लीडर है, उसका एक और करिश्मा है। जैसे हमारे PMLN में और पीपल्स पार्टी में जो भी है वो अपने लीडर्स तो नहीं बन सकते ना। जब उनकी जान को खतरा हो, वो एक निज़ाम को खतरा पड़ रहा है, तो उसको बचाने के लिए आपको हिफाजत चाहिए चाहिए, चाहे कोई अदालत बुला रही है चाहे कोई बुला रहा है। लेकिन मैं फिर बात कहता हूँ, अदालत बुलाए, आपको जाना चाहिए, लेकिन आप अपना पूरा तहफ़्फ़ुज़ करके आप बिल्कुल एक जाएं। आम आदमी को ये लग्जरी मिल सकती है कि नहीं, ये बता दें मुझे। मिलनी चाहिए असूलन, नहीं, चाहिए एक अलग बात है। बुकिश। लेकिन देखिए, मुझे चाहिए अलग बताएं, बात है। एक आम आदमी को आप मुझे बताएं, जब पुलिस के पास जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, अभी ये सालों साल चल रहा है, आप मुझे बताएं पुलिस के ऊपर किसी को भरोसा है? चाहे इस्लामाबाद पुलिस है, चाहे KP है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे KP बलूचिस्तान। पुलिस तो आपने ठीक कर दी, आप कहते हैं बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे भरोसा लेकिन है। फिर भी लोगों को भरोसा नहीं है। देखिए, ये इस निजाम से, गंदे करप्ट निजाम से निकलने के लिए हम सबको नियत का फुकदान है। एक बड़ा आसान सा नुक्ता है कि एक आम आदमी कल खड़ा होकर कहे कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट खान साहब को मिली है वो मुझे भी मिलनी चाहिए, उस दावे के बकौल के जो इमरान खान साहब करते थे कि सब बराबर है, तो क्या उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखें, मैं आपको पहले ही वाजे किया ना, जान को खतरा हो ना, फिर बिल्कुल मिलनी चाहिए। मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोर्ट का काम है डिसाइड करना, लेकिन कोर्ट्स कई दफ़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिसाइड करते हैं, हम लोग कोई बात करें तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाती है बात। लेकिन फिर अगर कोई बंदा ये बात का इजहार करे कि मेरी जान को खतरा है, उसको तहफ़्फ़ुज़ पूरा मिलना चाहिए। वो कैद है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं ना, कानून से, अदालतों से बेहतर कोई जगह नहीं है जहाँ पे उसका फैसला किया जाए। तो अदालत फिर उसको सिक्योरिटी दे, केस चलाए, फिर वो साबित कर जाए कि भाई एक तरफ जाना है कि दूसरी तरफ जाना है। ठीक, माइज़ा हमीद साहिबा, आप अपना नुक्ता मुकम्मल कर लें, फिर आपसे मैं सवाल करता हूँ। जी, मैं उसी चीज़ को पहले ही बात कर चुकी हूँ कि एक नया पाकिस्तान है और एक पुराना पाकिस्तान है। पुराने पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल्स जो हैं वो उनको हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लीडर्स जिनकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, कि लीडर वो होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो लीडर इसलिए होते हैं क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करते हैं माशरे के लिए। वो अदालतों में टाइम से पहले पहुंच जाते हैं और अदालत जब तक कहते हैं उधर ही बैठे रहते हैं और रोज़ पेशियां करते थे अदालतों में उस वक्त। ये अभी कोई पुरानी बात नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब को तो पहली पेशी पे ही जो है वो मैं तो एक लाडला किस्म का नाम दूंगी, यही नाम मुझे फील होता है कि एक किस्म का लाडले ही हैं जिनको जो है अदालत अपने टाइम पे बुलाती है, अपने टाइम पे लेकिन एक और बात है कि देखें, अगर आपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं, आप कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान है, हम जो हैं इंस्टीट्यूशंस का जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आम अवाम शहरी की तरह ज़िंदगी बसर करेंगे, क्योंकि मुल्क के ऐसे हालात नहीं है कि हम लीडर बन के बैठें। तो फिर आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप जो है पूरे, आपको सिक्योरिटी इशू भी है, आप अपने टाइम पे भी जाते हैं, फिर आपका रिस्पेक्टिव अदारा वेट भी करता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें, इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया जा सकता कि एक इदारे के को आप फिर आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने आज एक और कमाल कर दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि दिस इज़, अगर ये नया पाकिस्तान है तो किसी को भी ये नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। ठीक, मैं ज़रा शैला रज़ा साहिबा से पॉइंट लेके आपके पास आता हूँ। शैला रज़ा साहिबा, अब वो कहते हैं कि जी ये तमाम सहूलियात अगर हैं तो आदमी को भी मिलनी चाहिए, अगर किसी की जान को ख़तरा है तो वह अदालत से दरख्वास्त कर सकता है। लेकिन अब हमारा एक कल्चर भी बन गया है कि अगर कोई भी सियासी रहनुमा अदालत जाएगा तो वो बैंड बाजे के साथ जाएगा, बहुत सारे लोग उसके साथ शामिल होंगे और पूरा एक जलसा आम बन जाएगा ना। इसको भी एक अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो काम लेकिन अदालतों का और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का है कि वो देखें, अगर वो समझते हैं कि वो ज़्यादा किसी को टाइम दे रहे हैं या उसके लिए जो है वो कुछ रिलैक्स कर रहे हैं, तो इट्स बिटवीन द मुल्ज़िम और द जज साहिबान,
اس میں تو ہمیں کسی طور پہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی پوائنٹ اس پہ ریز کریں. کیا کہیں گی آپ؟ اچھا دیکھیے، میں پہلے تو ایک بات کہوں گی کہ جو بھی کوئی جیل جا رہا ہے کسی الزام میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپوننٹ موجود ہیں، اس کو خطرہ ہوتا ہے، اس کو بختر بند گاڑی میں لایا جاتا ہے، جیل کی گاڑی میں ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ جاری جیل رکھیے. کی گاڑی میں لایا جاتا ہے، اس کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی جان کو خطرہ ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ پلیز جاری رکھیے شیلا رضا صاحبہ. ہلو جی جی، ہر ایک کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، کورٹ پولیس بھی ہوتی ہے اور جیل سے بھی پولیس آتی ہے. تو پہلے اب یہ لوگ کیونکہ جیل ویل گئے نہیں ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہے. اب جو لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ پولیس ہوتی ہے، آج بہت زیادہ سیکیورٹی تھی، آخر کار وہی پولیس لے کے گئی نا انہیں اندر. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بچانے آئیں گے تو آپ کو عدالت میں نہیں بلایا جائے گا کہ جی میں اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ دیکھو میرے ساتھ اتنے لوگ آئے. اصل میں یہ سوچ ہے پیچھے. اب رہی بات عدالت کی، دیکھیے جی میں نے نا بہت چھوٹی عمر میں جیل کاٹی. آپ کراچی کی ٹریفک بھی سمجھتے ہیں وہی حال ہے جو پہلے تھا. میں گھر سے نکلی، ہم لوگ آج بھی ٹائم کا مارجن رکھ کے نکلتے ہیں. میں 6 سے 7 منٹ لیٹ ہوں گی تو میری بیل کینسل ہو گئی تھی. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی میرے وکیل وغیرہ نے کہ راستے میں ہمیں فون کر کے نکلی ہیں. اس وقت موبائل وغیرہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ راستے کا کرتے. انہوں نے کہا نہیں ہمارا رابطہ ہے، وہ نکل چکی ہیں اور کچھ ہو گیا ہے مسئلہ. تو صرف 5 سے 6 منٹ لیٹ ہونے پہ میری بیل کینسل ہو گئی تھی. تو یہ ہے عدالت، ٹھیک ہے. اب جو آپ کے سامنے میں کانڈکٹ پہ بات نہیں کر سکتی، توہین ہو جائے گی، میں نہیں کر سکتی، لیکن میرے ساتھ یہ ہوا تھا. اچھا لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا شیلا رضا صاحبہ کہ اب عمران خان صاحب پیش ہوئے، ان کو جو بھی ریلیف ملا یا اسپیشل ٹریٹمنٹ ملا وہ عدالت کی طرف سے ملا. اب عدالت نے ان کی ایک کیس میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے، تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے خان صاحب کی کنڈکٹ پہ، ان کی ریلکٹنس پہ، ان کے نہ آنے پہ یا آنے پہ، اپنے کارکنان کے ساتھ آنے پہ. لیکن عدالت نے تو ایک اپنا فیصلہ دے دیا. اب اس کے بعد انتظار کریں کہ جب ان کی دیکھیے عدالت اور ججز کا کانڈکٹ یہ سب مقدس گائے ہیں، میں اس پہ نہیں بات کر سکتی. دنیا دیکھ رہی ہے، کرٹیسزم کرے یا اینالائز کرے، میں نہیں کروں گی کیونکہ میری تو ضمانت بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اصل بات جو ہے دوسری، اب انہوں نے کہا کہ سائفر ابھی یہ دیکھیں، سائفر سے تو کسی نے انکار ہی نہیں کیا تھا، ڈیمارش کیا گیا تھا، یہ نارمل باتیں. لیکن اصل بات یہ تھی کہ اب آپ نے امریکہ کو بری کر کے 6 مہینے عوام کو ٹرک کی بتی کے لگایا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، امریکہ کی سازش. اب آپ نے امریکہ کو بری کیا ہے اور بعد میں اس کو تو آپ پہلے یہ تو سمجھیں. جی پوائنٹ شیلا صاحبہ ذرا یہ یاور صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ہم نے کھیلنا ہے. دیکھیں پرابلم سب سے بڑا یہ ہے نا کہ یہ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. ان لوگوں کو وہ وقت بھول گیا کہ جو آپ کے ساتھ ہوا، وہ وقت یہ لوگ بھول چکے ہیں. اور یہ لوگ کنوینئنٹلی بھول گئے کیونکہ آج وہی امریکہ ہے جس کی گود میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کرو، ہم کہتے ہیں ہم اپنی آزادی سے اپنے فیصلے کر سکیں. آج باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹاک شو چل رہا ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا مسائل ہیں. ایک ہمارے آپ دیکھیں ماشاءاللہ گورے ابھی ہمارے ایٹامک انرجی کے اندر گھس چکے ہیں. ابھی اس کا کیا ہم لوگوں کو کل خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گورے اس طریقے سے اندر گھس گئے. لیکن میری بات سنیں، میری پوری بات سنیں. سائفر کی بات یہ کر رہی ہے نا، سائفر کی جو بات کری، سائفر تو ہے ان لوگوں کا، وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی عورت کہ عمران خان کو ہٹایا اس لیے گیا کہ وہ رشیا کے بہت قریب تھا اور ہمارا یہ تھا کہ رشیا سے کوئی ڈیل نہ کرو، یوکرین کو کنڈیم کرو. اب میری بات سنیں، آپ اسٹیٹ چینل پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جب بھی آپ بات کریں تو ساتھ ساتھ ناظرین کی سہولت کے لیے کوئی کانٹیکسٹ بھی دے دیں. اب آپ نے کہا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی عورت نے تسلیم کیا کہ عمران خان صاحب کو سازش کے تحت بولے تو میں آپ کو دے تو آپ چلا دیں. جی کون سی عورت ہے؟ مجھے تو اس طرح میں آپ کو کلپ بھیج دیتا ہوں.
آپ چلا دیں. تھرو آؤٹ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, وائٹ ہاؤس ہو, کوئی اور ادارہ ہو, وہ اس چیز کو ڈینائی, خیر اس پہ نہیں جاتے. میرا سوال ایک ہے, میرا سوال سنیے گا کہ عمران خان صاحب نے خود انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی سازش وہاں تیار نہیں. اس سے پہلے ہمیں تو یہی بتاتے رہے کہ سازش تیار ہوئی وہاں پہ, اس کے بعد لوکل کیریکٹرز کو یا اداکاروں کو جو ہے شامل کیا گیا بقول عمران خان صاحب کے. یاور صاحب ٹھیک ہے, دیکھیں خان صاحب کی ہمیشہ یہ بات تھی کہ امریکہ سے یہ پریشر آیا اور سائفر کے اندر دھمکی دی گئی, ٹھیک ہے جی, یہی تھا نا. اور ہٹانا اس لیے چاہتا تھا کہ اس میں رشیا ہے, عمران خان صاحب کا ٹلٹ ہے, یوکرین ہے, چائنا ہے, ہمیں تو یہی پتا تھا. ٹھیک ہے نا, یہی بات ہے نا. میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا, آپ پلیز اس کو چلانا ضرور. چلیں. دیکھیں ابھی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جتنی ہم لوگوں نے انویسٹیگیشنز کی ہیں, جتنی ہمیں اطلاعات ملی ہیں, ابھی موجودہ حال میں یہاں سے ہی وہاں پہ خبر گئی اور ان لوگوں نے وہ سائفر بھیجا اور ساری باتیں ہوئی. ان لوگوں نے بولا کیا کہ بھائی تم لوگ ان کے ساتھ سائفر میرا کیونکہ ٹاپک نہیں ہے, میں سوال جو کرنا چاہوں گا کہ پرسوں سے دیکھیں جہاں پہ یہ بات کر رہے تھے, یہاں پہ بات کر رہے تھے عدالت میں پیش ہونے کی, میں نے بڑا کلیئر کیا, چاہے کوئی بھی عدالت میں پیش ہونا چاہیے. مجھے بتائیں, حکومت میں آنے سے پہلے سب بیمار, بستروں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ, ہل نہیں سکتے, اور اچانک سب کے بیک کے درد ختم, سب کی ساری بیماریاں ختم. اور وہ بات ہے جو نواز شریف صاحب کا پاکستان میں تھا, اور جب لنڈن پہنچے تو ہر جگہ کافی پی رہے ہیں. دیکھیں اس قسم کی کہتے ہیں نا کہ لیڈرز مثال سے بنتے ہیں, یہ مثالیں ہیں. چلیں, لیکن وہ بھی یہ بات کرتے ہیں نا, آخر وہ کون سا پلستر ہے جو 3 مہینے سے زیادہ عرصے میں نہیں کھولا؟ ہو سکتا ہے جینون ان کا ریزن. پلستر کوئی نہیں لگا ہوا ہے, پلستر شروع میں لگا ہوا تھا. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں, ابھی سے بریس لگی ہوئی ہے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ معاملہ بھی بڑا ڈاؤٹ فل ہے کہ آپ نے جس طریقے سے میڈیکل خان صاحب کا کرایا کہ جو نارمل پریکٹس سے ہٹ کے اصولی طور پہ ایک سرکاری اسپتال میں ہوتا ہے. ہم نے کیوں کرنا ہے اسے اصولی طور پہ وہاں ہوتا ہے کیونکہ اس میں حکومت بھی آپ کی تھی, حکومت, لیکن اس میں نہیں جاتے کیونکہ حکومت نے حملہ کیا. ہم کہتے ہیں حکومت نے حملہ کیا, ہم نے نام دیے 3, ہم کہتے ہیں حملہ کیا, تو ہم کیوں ان کے پاس؟ سوال کچھ اور ہے. چیف منسٹر پرویز الہی صاحب تھے سر اس وقت, کیا کرتے ہیں؟ جیل بھرو تحریک پرسوں سے آپ شروع کر رہے ہیں, ایسی بات ہے؟ ایسی. اور گرفتاریاں, مطلب آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو بھی کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا, بالکل کہا گیا, کیسے ہوگا, وہ کیسے دیں گے؟ بالکل کہا گیا ہے. دیکھیں ابھی وہ موڈس آپرینڈی تو ہمیں نہیں پتہ ہے کیسے ہوگا, وہ پارٹی جیسے بتائے گی. دیکھیں خان صاحب کا بڑا کلیئر تھا, الیکشن کی تاریخ دو, ورنہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. وینسڈے کی ڈیڈ لائن, آج الوی صاحب نے ڈیٹ دے دی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ لوگ کیسے کھیلتے ہیں. ان نے کھیلنا ہے نا. دیکھیں ان کا مقصد ہے الیکشن جتنے ڈیلے ہوں, آپ کوئی سروے اٹھا لیں, کسی وہ کہتے ہیں نا بالکل فارغ سروے کمپنی سے بھی اٹھا لیں, آپ کو پتہ لگے گا پی ٹی آئی الیکشن سویپ کریے, عوام دے گی ان کو ووٹ. لیکن ان کو ڈیلے کرنا ہے, لیٹ دیم ڈیلے اٹ. نہیں, اب دیکھیں گے کیسے. اب ان صدر صاحب نے ایک تاریخ دی, صحیح دی غلط دی وہ ابھی اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اب جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا مطلب ہے وہ اس میں بھی پاز آ جائے گا. آپ آئی ڈونٹ نو, دیکھیں ابھی آیا صدر کی تاریخ حتمی ہے, اگر حتمی ہے تو پھر تو پاز آ جائے گا, پھر تو ختم. لیکن اگر یہ حتمی نہیں ہے اور اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کو آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جیل بھرو تحریک جو تھی یہ صرف صوبائی اسمبلیوں کی حد تک تھی آپ کی, کیونکہ قومی اسمبلی کی ڈیٹ تو آپ کو نہیں ملی. اوبویسلی. اچھا, لیکن آپ تو قومی اسمبلی کی بھی ڈیٹ مانگ رہے ہیں. دیکھیں قومی اسمبلی کی ہم کیوں مانگ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے زیادہ تر ممبرز تو ہے ہی نہیں, اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. اپوزیشن جس کو آپ نے بنایا ہوئے وہ اپوزیشن ہے, وہ آپ ہی کے پٹھو جو بیٹھے ہوئے اس طریقے سے مذاق چلتا ہے. نا آپ خود ریزائن نہیں, ہم لوگوں نے ریزائن کیوں دیا؟ کیونکہ ہم اس نظام سے نکلنا چاہتے تھے. سے آپ کے ریزائن واپس بھی ہو نہیں, وہ ریزائن واپس کیوں لے رہے تھے؟ دیکھیں ابھی ہر چیز اپنی کانٹیکس میں لینا. ہم نے ریزائن اس لیے کیا, ہم لوگ ان کے اس نظام میں نہیں چلنا چاہ رہے تھے, ہم اس نظام کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہم لوگ واپس جا رہے تھے, وہ کیوں ہم واپس جا رہے تھے کہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے ایک تو جو غلط اپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے اس کو ہم ہٹائیں اور ہم لوگ فورس کریں کہ الیکشن ہو. نہیں تو نظام تو وہی ہے, اب کیا تبدیلی؟ تو ہم لوگوں نے فورس ہی کرنا ہے نا, فورس کر کے نظام چینج ہوگا. یا تو ہم ایک ریولوشن کی بات کریں, یہاں پہ ایک بلڈی ریولوشن ہو, جو ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نظام کو چینج کریں, ان سسٹمز کو چینج کریں ایک پڑھے لکھے طریقے کے ساتھ. ہم لوگ اگر مثال کے طور پہ ایک چیز ٹوٹلی کرپٹ ہے, اس کے اندر کرپشن ہم لوگ کم کریں اور پھر مکائیں, ایک دم ختم نہیں ہوگی. وہ ہمیں بھی اندازہ ہو گیا, ہم نے حکومت کر کے دیکھ لی ہے کہ کرپشن اوور نائٹ ختم نہیں ہوتی, اس کو ٹائم چاہیے. اچھا, ویسے یہ بھی بڑا جواب طلب ہے کہ آپ کے دور میں جو کرپشن انڈیکس ہے نا وہ تو اور زیادہ ورسٹ ہو گئی تھی, آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اس پہ میں ابھی کرپشن انڈیکس کیا ہے؟ جی میں آپ سے اس پہ سوال کرتا ہوں. مائزہ حمید صاحبہ, یہ جیل بھرو تحریک اور اس کے ساتھ ابھی ذکر کیا صدر عارف علوی صاحب نے جو آج ایک الیکشن کی تاریخ دی ہے, اس پہ میں پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ جو صدر صاحب نے تاریخ دے دی ہے آپ اسی کے مطابق آگے چلیں گے؟ کیونکہ وزراء کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ متفق نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ صدر صاحب کو آئینی طور پہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ تاریخ دیتے. مائزہ حمید صاحبہ.
دیکھیں پہلے تو جو آپ جیل بھرو تحریک کی بات کریں، میں تو کہتی ہوں جیل بھرو تحریک ضرور کریں، ہم تو ان کو وی وش دیم آل دا لک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اگزامپل سیٹ کرتے ہیں نا ان کے، یہ تو کہہ رہے ہیں نا لیڈرز کرتے ہیں، تو ان کے کون سے لیڈر ہیں جو جیل چلے گئے ہیں؟ کچھ گئے تھے، ان کو اپنی فیملیز 2-3 دنوں میں یاد آ گئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو لیڈر ہیں نا، جو ان کے کی سب سے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ان کو چاہیے کہ ذرا اگزامپل شو کر کے خود والنٹیرلی جیلوں میں جائیں، تاکہ پھر عام عوام جو ہے وہ بھی ان کو فالو کریں یا ان کے فالوورز بھی ان کو فالو کریں. یہ کون سی بات کریں کہ جی ایک نظام ہونا چاہیے جو آئیڈیل نظام ہونا چاہیے، جو اچھا نظام ہونا چاہیے، جو صحیح نظام ہونا چاہیے. کیا آئیڈیل نظام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو جو ہے اس ادارے کی دھجیاں اڑا دیں، آپ پارلیمان کی دھجیاں اتار دیں، آپ کے پریزیڈنٹ جو ہیں ایک آرڈر جاری کر دیں جس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، اور الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کہاں کب الیکشن ہونا ہے، کس وقت الیکشن ہونا ہے. آپ اس کی بھی دھجیاں اڑا کے آپ آرڈر پاس کریں جیسے آپ ایک ملک کے بادشاہ ہیں. آپ کا لیڈر جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے وہ اس ملک کا بادشاہ ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کا جو معیار سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی، یہ میری سمجھ سے قاصر ہے. اچھا، اب ایک صدر صاحب نے ایک فیصلہ سنا دیا، مائزامی صاحبہ، وہ مطلب وہ آئین کے تحت سنایا یا انہوں نے مطلب آئین کے تحت نہیں سنایا، یہ ایک الگ بحث ہے، قانونی بحث ہے. اب آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ مطلب اس فیصلے کے بعد، اس اناؤنسمنٹ کے بعد ظاہر ہے حکومت نے یا حکمران جماعت نے کوئی نہ کوئی تو سٹیپ اٹھانا ہے. دیکھیں میں ابھی تک تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک فائنل ڈیسیجن دیتا ہے، اور میری انفارمیشن کے مطابق آئی تھنک انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کا جو یہ آرڈر ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. تو ہم تو الیکشن کمیشن کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ جو ڈیٹ دیں گے جس طرح وہ سمجھتے ہیں بہتر ہوگا، وہ ملک کے لیے اس طرح الیکشن جو ہے اس ڈیٹ پہ جو ہے کرانا جو ہے وہ مناسب ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن کمیشن کو بھی چیلنج کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا عدالت کو چیلنج کر دیں، آپ پارلیمان کو چیلنج کر دیں اور آپ کہیں کہ جی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اس ملک میں آئین ہے، قانون ہے، پارلیمان ہے، ادارے ہیں، ان کی آپ کو رسپیکٹ کرنی پڑے گی. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کی ڈھول بجاتے رہیں جہاں مرضی جائیں. جی بالکل ٹھیک. شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پاسداری کی بات کرتی آئی ہے اور آپ لوگ ہمیشہ بار بار بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں بھی آپ کا ایک بہت اہم کردار تھا. اب صدر صاحب نے اگر یہ ایک فیصلہ کیا، ایک آئینی عہدہ ہے صدر صاحب کا، تو پیپلز پارٹی کیا اس فیصلے کو تسلیم کرے گی، چیلنج کرے گی، یا جیسے مائزہ حمید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی با اختیار ادارہ ہے کہ جو تاریخ اور اس کے انعقاد کا تعین کر سکتا ہے؟ اچھا، میں 2 باتیں کروں گی. پہلی بات تو انہوں نے کہا ہم نے نظام بدلنے کے استعفے دیے، تو آپ نے نہیں دیے، کیونکہ آپ نے جب 25 کو استعفے منظور کیے گئے تو آپ نے کہا ہم تو 23 کو کہہ چکے ہم نے نہیں دیے. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اتنے انقلابی ہوتے تو لاجز وغیرہ سب خالی کر دیتے. امریکہ کی گود میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، سائفر کا شور بھی مچا رہے تھے اور کے پی میں ان سے ایمبولینسز بھی لے رہے تھے، اور اس کے بعد جب آپ امریکہ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت لایا. ٹھیک ہے، تو ہمیں نہ بتائیں کہ امریکہ کیا اور کیا نہیں. آپ ایک ترقی پذیر ملک ہیں، آپ کو چلنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی ضرورت ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے الیکشن کمیشن کو کوئی شخص ہدایت نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر صدر مملکت صرف اس وقت ہدایت کر سکتے ہیں جب چاروں صوبوں کی اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو. لیکن اس وقت صدر مملکت جو ہیں وہ گورنر سے اور یا الیکشن کمیشن کو جو بھی کریں، لیکن یہاں پہ وہ نہیں لکھ سکتے. یہاں پہ الیکشن کمیشن کو کوئی اور ادارہ بھی ہدایت نہیں دے سکتا. الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ آرٹیکل 237 کے اختیار استعمال کرتے ہوئے سارے حکم جو ہے نا انہیں پھینک سکتا ہے. الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ بھی نہیں حکم دے سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے اختیارات جو ہیں وہ ہائی کورٹ کی برابر ہیں. جی بالکل. اور صرف چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج کی برابر ہیں. تو اس لیے ان کو نہیں کہہ سکتا. یہ صدر مملکت کا حکم نامہ صرف ایک ردی کی پرچی ہے. یاور بخاری صاحب، یاور بخاری صاحب کی خلاف ورزی ان لوگ کو، جب ان کو 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ الیکشن کروانا ہے، گورنر جان چھڑا رہا ہے، بھاگ رہا ہے کہ جی میں نے تحلیل نہیں کی. یار
ہو گئی ہے نا تحلیل, چاہے 48 گھنٹے بعد تم لوگوں نے بزدلانہ کام کیا لیکن نہیں کیا, اور پھر تم لوگوں کو 90 دن کے اندر جب آپ کے آئین کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آپ نے کرانا ہے, ترکی میں زلزلہ آئے ہوئے وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا چلیں, دیکھیں 1872 میں کس میں امریکہ میں جنگ تھی, الیکشن ہوا, تو صدر آئین کا تحفظ صدر کے پاس ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دس کنٹری ہے جسے آئین کی پاسداری کرنی ہے. اگر الیکشن کمیشن اپنی آئینی وہ جو بات ہے اس سے بھاگ رہی ہے تو صدر نے بالکل اس کے اندر صدر نے مداخلت کرنی ہے اور صدر اس کی ڈیٹ دے گا. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدر کی وہ جو ایڈوائز ہے وہ ٹوکری میں جانی ہے تو یہ بھگت لیں گے اس بات کو. یہ زرداری جب صدر تھا تو تب لولو لالا تھی امریکہ کے, اس لیے یہ لوگ کہ امریکہ ان کو دلواتا ہے. ایک سوال سن لیں کہ آئین کا مطلب قانونی بحث یا آئینی بحث میں نہیں ہم پڑھنا چاہتے, لیکن جو ایک پوائنٹ ہے اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت یہ گورنر کا اختیار ہے کہ اگر کوئی صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے یا ڈیزالو کر دی جائے تو وہ 90 روز کے اندر تاریخ دے جس میں اس نے الیکشن کا انعقاد کرنا ہے. صدر صاحب کا اس میں ذکر نہیں ہے. صدر صاحب کا ذکر ہے آئین کے آرٹیکل 48(5) میں, جس کے تحت صدر صاحب جب جنرل الیکشن ہو, مطلب ہم اس کو جنرل الیکشن نہیں سمجھ سکتے کیونکہ عام انتخابات نہیں ہیں, تو بڑا واضح ہے, یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے صدر صاحب نے شاید مجھے بتائیں اگر ایک ادارہ جان بوجھ کے اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے نہیں کر رہے, گورنر نہیں کر رہے, آپ کا الیکشن کمیشن بھاگ رہے اور آئین کہتا ہے 90 دن میں کروانا ہے, پھر مجھے بتائیں کہ کون کرے گا, آئین کی پاسداری کون کرے گا؟ یہ لوگ اتنے بڑے جو جمہوری بنتے ہیں نا, پھر ان کی جمہوریت اس کے لیے مطلب سپریم کورٹ کا آپ کے پاس فورم ہے, آپ جا کے سپریم کورٹ سے لے سکتے ہیں, آپ اس کی چیلنج کر دینا. ابھی صدر نے انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن صدر نے ڈیٹ دے دی ہے نا, اسے اپنا آئینی حق استعمال کیا. صدر نہیں دے سکتے. یہ بات سنیں نا, دیکھیں اگر کانسٹیٹیوشنل آفس ہے نا, اچھا گورنر کا بھی کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, سو از یہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کا, تو جو کانسٹیٹیوشن کا وہاں پہ ہیڈ جو پروٹیکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل استعمال کر سکتا ہے. لیٹ ہم آنسر ٹو دی سپریم کورٹ, سپریم کورٹ کو وہ جواب دیں گے. جب آپ یہ لوگ جا کے کیس کریں نا, انہوں نے تو دے دیا. اگر یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آرٹیکل 105 اسی آئین کے تحت صدر صاحب گورنر, اگر ایک ادارہ ابھی پولیس کے پاس آپ جائیں, اب یہ پولیس کے پاس جائیں تھانے میں, اور پولیس آپ کی تحفظ آپ کو نہ دے, بولے ہم نہیں کرتے, آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ رینجرز کے پاس جائیں گے, آپ فوج کے پاس جائیں گے, آپ عدالت کے پاس جائیں گے. ایسی ہے نا, فوج کے پاس تو نہیں جائیں گے, عدالت کے پاس. جب فوج کو یہ لوگ بلاتے ہیں, جب ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں, رینجرز کو بلاتے ہیں, فوج کو بلاتے ہیں, کیوں بلاتے ہیں؟ کیونکہ پولیس کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے نا. اچھا ایک شیلا رضا صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. شیلا رضا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے میں دوبارہ ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں تو ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں. میں نے ابھی بتایا کہ ان کے اختیارات سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہیں, لیکن گورنر کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ صوبے کے حالات میں کچھ مسائل ہیں تو وہ کچھ دنوں کے لیے یہ درخواست کر سکتا ہے کہ الیکشن کو آگے کر دیا جائے. اب ان کی مرضی سے تو آئین نہیں لکھا جائے گا نا. صدر مملکت نے پہلے باتیں کی تھی, سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. صحیح, بالکل ٹھیک. مائزہ حمید صاحبہ, any last thoughts on this? دیکھیں یہ بات میں ری انفورس کروں گی کہ یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے. یہ بار بار کہتے تھے یہ بادشاہت تو نہیں ہے کہ آپ کہیں, آپ حکم جاری کریں. یہ ایک پارلیمان ہے پاکستان میں, ایک الیکٹڈ حکومت ہے, یہاں پہ جو ہے رول آف لا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ اوپر سے حکم جاری کریں. آپ پریزیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, لیکن وہی کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتی آپ کو کہ آپ الیکشنز کا فیصلہ کریں. یہ کانسٹیٹیوشن آپ اس کی حد میں رہیں نا. آپ یہ نہ کریں کہ آپ پارلیمان کو گالیاں دے دیں, آپ کورٹس کو گالیاں دے دیں, آپ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے دیں, اور آپ کہیں کہ ہم جو ہیں یہاں پہ ریولوشن لا رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو رہا. آپ تو بیسکلی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں خود, اور اس بدماشی کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں, غنڈہ گردی کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی, میں تو جی مائزہ صاحب ایک سوال سن لیجئے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صدر صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے, تو اس کا بھی آئین نے طریقہ دیا ہے کہ آپ صدر مملکت کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں مواخذے کی, تو وہ بھی نہیں کی گئی, حالانکہ صدر صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. یہ کیوں نہیں کیا پھر؟ دیکھیں ہم تو انتقامی سیاست میں بلیو نہیں کرتے. انتقامی سیاست تو یہ کرتے رہے,
اور بے جا کرتے رہے، پرائم منسٹر پہ بھی کرتے رہے، اب کے پرائم منسٹر پہ بھی کرتے رہے، لیکن ہم ضرور یہ چیز، اس چیز کی ریپرکشنز ہونی چاہیے، اس چیز کا کسی کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ اپنی قانونی آئینی پوزیشن کو غلط استعمال کرے. جی بالکل، اس کے تو consequences بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا مائزہ شہلا رضا صاحبہ، یاور بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، خاصا مصروف دن رہا آج. ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے، دوسرے صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دی جس پر حکومت کا اور آئینی ماہرین کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ وہ آئینی طور پہ ایسا نہیں کر سکتے. بہرحال آئندہ چند روز میں صورتحال واضح ہوگی کہ آپ واقعی پاکستان تحریک انصاف 22 سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرے گی، یا جیسے صدر صاحب نے تاریخ دی ہے اس کو ایک پریٹیکسٹ بناتے ہوئے وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ سکے گی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.